الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. مسند زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، مرویات زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، وہ احادیث جن کے راوی سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، چاہے ان کا تعلق دین اسلام کے کسی بھی چیپٹر کے ساتھ ہو، کسی بھی باب کے ساتھ تعلق ہو، ان روایات کو جہاں تک وقت اللہ کی توفیق سے اجازت دیتا رہے گا میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ اس کے لیے میں نے حدیث کی صرف ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے، مسند احمد۔ مسند عربی میں اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ہر صحابی کی بیان کردہ روایات کو الگ الگ پیش کیا جائے، تاکہ اگر کوئی شخص کسی صحابی کی جملہ مرویات کو دیکھنا چاہے تو وہ اس صحابی کے باب کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے کتنی احادیث ہیں تو وہ مسند ابی ہریرہ دیکھ لیں۔ انس بن مالک، کوئی بھی صحابی اس کی بیان کردہ روایات کو دیکھنا چاہے تو وہ اس مسند میں دے سکتا ہے۔ بعض محدثین نے یہ بڑی محنت کی ہے اور ہر صحابی کی احادیث کو الگ بیان کر دی ہے، چاہے ان کا تعلق نماز سے تھا، روزے سے تھا، حج سے، زکوٰۃ سے، کسی بھی باب سے تھا۔ اس طرح کی محدثین کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ مسند ابو یعلا ہے، یہ بھی اسی طرز پہ لکھی گئی ہے۔ مسند بزار ہے، وہ بھی اسی طرز پہ لکھی گئی ہے۔ تو میں نے مسند احمد کا انتخاب کیا ہے، جس کے مصنف، جس کے مؤلف امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جن روایات کو ان کی مسند میں بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ حوالہ آپ کو بتا دیا، کتاب کا نام آپ کو بتا دیا، اب میں احادیث آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے عید کا دن تھا، عید کی نماز کے بعد لوگ اپنے اپنے جانور قربانی والے ذبح کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا زبیر بن عوام کے پاس رضی اللہ عنہ، آپ آئیں اور میری بات سن کر جائیں۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری حدیث کو ذہن نشین کرو، میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، میرا یہ حکم نامہ ہے، میرا یہ فرمان ہے، میرا یہ پیغام ہے، اس کو نوٹ کرو۔ نوٹ کرنے کے بعد تم جاؤ اپنا جو خچر ہے، تمہارا خچر سفید، اس کو نکالو، اس پہ سوار ہو جاؤ پورے مدینہ میں، اور مدینہ کے بعد دور دراز وادیوں تک، جہاں تک تمہارے علم ہے کہ یہ وادی مسلمانوں کی ہے، ہر وادی میں جاؤ اور ہر وادی والے کو، ہر شخص کو میری حدیث سنا کرو۔ محدثین کہتے ہیں کیا اس شخص کو یہ اعزاز حاصل ہوا زبیر بن عوام کو کہ لاکھوں صحابہ کرام کو، صحابیات کو، ان ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کو، صحابیات کو یہ حدیث نبی علیہ السلام کی زندگی میں اگر پہنچی، اس کے راوی زبیر بن عوام ہے رضی اللہ عنہ۔ حدیث کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ خچر پر سوار ہو کر ہر گلی میں جاؤ، ہر وادی میں جاؤ، ان کو کہو ان رسول اللہ، یہ حدیث کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہى المسلمین، قد نہى المسلمین من اکل لحوم الاضاحی فوق ثلاث، کہ ان کو کہہ دو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ اور طرق کے ساتھ احادیث میں موجود ہے۔ کوئی شخص بھی جس نے قربانی کی ہے اپنی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ یہ حدیث سیدنا زبیر کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا اور میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ حدیث سن کر مجھ سے سوال کریں، کیوں نہ ہو میں یہ سوال نبی علیہ السلام سے خود کر لوں۔ اور ایسے ہوا جہاں بھی گئے، جس وادی میں گئے اور جا کر یہ حدیث سنائی، انہوں نے وہی سوال کیا جو سوال زبیر بن عوام کے دل میں اللہ نے ڈالا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک شخص ہے، اس نے اپنی قربانی کے لیے بکری ذبح کی ہوئی ہے، دمبا ذبح کیا ہوا ہے، اور اس کے کسی رشتہ دار نے، کسی عزیز نے اونٹ ذبح کیا ہوا ہے، یہ گائے ذبح کی ہوئی ہے۔ اگر وہ شخص اونٹ کا گوشت یا گائے کا گوشت اس کے پاس بھیجتا ہے، کیا وہ بھی 3 دن تک کھانا ہے؟ ایک تو تھا اس کی اپنی قربانی کے جانور کا گوشت، آپ نے فرما دیا کہ
کہ وہ 3 دن سے زیادہ نہیں کھانا۔ اب یہ گوشت جو ہے اس کی قربانی کے جانور کا نہیں ہے، یہ تو ہدایہ ہے، اس کو کسی عزیز نے کسی دوست نے بھیجا ہے، اونٹ کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر مسکرانا شروع کیا، میں زبیر شانو کبھی، یہ ہدایہ ہے، اس ہدایہ کو جب تک ہے وہ کھا سکتا ہے، جب تک کھانا چاہیے کھا سکتا ہے، یہ ہدایہ ہے۔ اور ایسے ہوا، سیدنا زبیر کہتے ہیں مدینے کی پہلی گلی میں جب داخل ہوا اور میں نے خچر کو روکا اور یہ حدیث سنائی تو سب سے پہلے یہی سوال مجھ سے ام عطا نے کیا۔ ام عطا وہ صحابیہ ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تھا اور آپ نے فرمایا تھا عید آنے والی ہے، پورے مدینہ کی عورتوں کو جا کے بتا دے سب نے عید کی نماز کے لیے آنا ہے، ان کو بھی بتا دے جن کے پاس برقعے کا کپڑا نہیں ہے وہ کسی سہیلی سے کسی پڑوسن سے لے، وہ بھی ہے، حتیٰ کہ ان کو بتا دے، ان عورتوں کو بھی بتا دے جو مخصوص ایام کی وجہ سے نہ نمازیں پڑھ سکتی ہیں نہ مسجد میں جا سکتی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ عیدگاہ میں پہنچے۔ ہاں، جس وقت مسلمان عید کی نماز پڑھیں گے وہ ایک کونے میں بیٹھی رہیں گے۔ وَلْيَشْهَدْنَا دعوت المسلمین، جب مسلمان دعا مانگیں گے تو ان کو چاہیے کہ وہ دعا میں شریک ہوں۔ سب سے پہلی گلی میں جب زبیر بن عوام پہنچے اور یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کوئی شخص اپنی قربانی کے جانور کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں کھا سکتا، تو سب سے پہلے ام عطا نے کہا کہ ہمارے پاس اپنا بھی جانور کے گوشت کا ہے اور کچھ لوگوں نے ہمارے پاس ہدایہ میں بھیجا ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جائیں نبی علیہ السلام سے پوچھ کر ہمیں بتائیں کہ جو ہدایہ رشتہ دار دیتے ہیں، دوست احباب دیتے ہیں، خوشی کا دن ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ تو سید زبیر نے کہا یہ سوال اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا تھا اور محمد مصطفیٰ سے پوچھ کر ہے۔ یہ حدیث ہزاروں مسلمانوں تک نبی علیہ السلام کی زندگی میں پہنچی۔ یہ کیا اعزاز ہے شخص کو کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہاں کہاں تک خچر پر سوار ہو کر یہ شخص دیا۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت سورہ تکاثر کا نزول ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اس مجلس میں جتنے صحابہ کرام بیٹھے تھے ہر صحابی کے ذہن میں ایک سوال آیا جس کا اظہار انہوں نے بعد میں کیا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی وہ سوال آیا، دماغ میں یہ سوال اٹھا کہ میں پوچھوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم سے قیامت کے دن کن نعمتوں کے بارے پوچھا جائے گا۔ انما ہما الاسودان التمر والماء، نبی علیہ السلام سے پوچھے تو صحیح کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ اس لیے اس وقت کھانے کے لیے ہمارے پاس اللہ کی ایک نعمت کھجور ہے، صبح کو اٹھ کے کھجور کھاتے ہیں، دوپہر کو رات کو جب بھی بھوک لگتی ہے کھجور کھاتے ہیں، اور پینے کے لیے پانی ہے۔ وہ دن تھے لیکن کسی کو ضرورت نہیں ہوئی، کون نبی علیہ السلام سے پوچھے؟
کہیں نبی علیہ السلام ناراض نہ ہو جائیں. اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یوں سوال کرتے ہیں. اللہ نے جرأت جس دل کے اندر بٹھا دی وہ یہ زبیر بن عوام ہے رضی اللہ عنہ. آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، عرض ہے ایو نعیم نسأل عنہ، ایو نعیم نسأل عنہ، یہ تو بتائیں کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے کن نعمتوں کے بارے سوال کرے گا. ہما الاسودان التمر والماء. اس وقت مسلمانوں کے پاس اللہ کی نعمتیں صرف دو ہیں، کھانے کے لیے کھجور ہے، پینے کے لیے پانی ہے. ان کے متعلق سوال ہوگا، وضاحت کیجیے. سیدنا زبیر کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تمام صحابہ کے چہرے پہ رونق تھی، مسکراہٹ تھی کہ یہی سوال ہم کرنا چاہتے تھے. زبیر کو اللہ نے ہمت دے دی. زبیر بازی رہ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبیر انما ذلک سیکون، زبیر تمہارے سامنے آج کے مسلمانوں کا نقشہ ہے، اور اللہ نے محمد کے سامنے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا نقشہ پیش کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت پر ایک وقت آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے. زبیر سن، مسلمانوں سنو، ایک وقت مسلمانوں پر آنے والا ہے، جھوپڑیوں کے اندر رہنے والے محلات کے مالک بن گئے، کچے مکان میں رہنے والے بنگلے بنا لیں گے، بکریوں کے چروائے کارخانوں کے مالک بن جائیں گے. دنیا کی ہیر پھیر ہوگی. وہ وقت ہے، آنے والا ہے میری امت کے اوپر. دولت کی کمی نہیں ہوگی، لیکن اخلاص چلا جائے گا، محبتیں چلی جائے گی، دینداری چلی جائے گی. یہ وہ وقت ہوگا کہ نعمتوں کے ایک ایک نقطے کے متعلق سوال ہوگا. اس حدیث کے بھی راوی کون ہیں؟ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. سیدنا زبیر بن عوام کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں لوگوں البلاد بلاد اللہ ہے، البلاد بلاد اللہ ہے، لوگوں یہ پوری زمین اللہ کی ہے. وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہوئی ہے، ماننے والوں کو بھی دی ہوئی ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دی ہوئی ہے. کوئی اللہ کی اس زمین سے فائدہ اٹھا کے گھر بناتا ہے، کوئی کھیت لگاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن یہ زمین کیا ہے؟ البلاد بلاد اللہ ہے. یہ زمین، اس زمین کا مالک اللہ ہے. والعباد عباد اللہ ہے، اور اللہ کی اس زمین پر رہنے والے جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. فَأَيْنَمَا أَصْبَحْتَ خَيْرًا فَأَقِمْ. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں زمین کے اوپر جس کو موسم کے حوالے سے، معاشت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، سکون کے حوالے سے جو پٹی بھی سمجھ آئے وہاں رہے. دین نے ایک شرط لگائی ہے، جہاں چاہو رہو، لیکن جہاں بھی جاؤ دین اپنے ساتھ لے کے جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ جہاں جا رہے ہو وہاں کے کپڑے پہنو گے، وہاں کا پانی پیو گے، وہاں کا موسم، وہاں کا آب و ہوا اور وہاں کا دین. نہیں، دین اپنے ساتھ لے جاؤ، دین اپنے ساتھ چلو، لے جاؤ. کوئی اختلاف نہیں. تم چاہے عیسائیوں کی پٹی میں جا کے رہو، یہودیوں کی پٹی میں جا کے رہو، مجوسیوں کے ہاں جا کے رہو، کہیں بھی جاؤ، لیکن دین اپنے ساتھ لے کے جاؤ، دین اپنے ساتھ لے جاؤ. جب دین اپنے ساتھ لے جاؤ گے، عقیدہ، کچھ لوگ تمہارے عقیدے سے مانوس ہوں گے، کچھ لوگ تمہارے اعمال سے مانوس ہوں گے، کچھ تمہارے اخلاق سے، تمہارے کاروبار سے متاثر ہو کر دین میں آئیں گے. اور یہی ہوا ہندوستان میں. آپ کو پتا ہے ہندوستان میں سب سے پہلا مسلمانوں کا قافلہ کب آیا، کس نے بھیجا؟
اور کس مقصد کی تحت بھیجا؟ ہندوستان میں سب سے پہلا قافلہ بھیجنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کب بھیجا؟ 15 ہجری میں۔ فتوح البلدان اس کی اندر تفصیل موجود ہے۔ 15 ہجری کا واقعہ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ روانہ کیا۔ اس قافلے کے اندر 100 افراد تھے، جن میں 99 تابعین تھے اور ایک صحابی تھا۔ ابو العاص ثقفی کے 3 بیٹے تھے اور اتفاق کے تینوں صحابہ تھے۔ عثمان بن ابی العاص الثقفی، مغیرہ، حکم، یہ تینوں بھائی تھے اور تینوں صحابہ تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ جو ابو العاص ثقفی کا بیٹا تھا اور صحابی رسول تھا، ان کو امیر بنایا اور 99 تابعین کا قافلہ ان کی نگرانی میں اور ہند میں بھیجا اور کہا جاؤ اور اکیلے نہ جاؤ، اپنا دین اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب یہ قافلہ ہند میں داخل ہوا، یہ ہند جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہند میں داخل ہوا، ہندوستان کے لوگ حیران ہو گئے کہ زمین کی پشت پر ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ایسا دین ہے جس کے اندر چھوٹے بڑے کے الگ الگ حقوق ہیں، مردوں کے الگ حقوق ہیں، عورتوں کے الگ حقوق ہیں، جن میں ہر ایک کی عزت کا دفاع ہے۔ اللہ، ایسا دین ہے جس میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ یہ دین دنیا میں موجود ہے۔ لوگ متاثر ہوتے گئے اور دین اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ یہاں رک کر ایک بات کہوں، آپ یہ بتائیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 افراد پر مشتمل سب سے پہلا دعوتی قافلہ، تجارتی قافلہ، یہ دعوتی بھی تھا، تجارتی بھی تھا۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام صوفیاء کے ذریعے آیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام آیا ہے عرب تاجروں کے ذریعے ہے۔ عرب تاجروں کا پہلا قافلہ کس نے بھیجا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بار، 15 ہجری کے اندر مسلمانوں کا یہ قافلہ کون سا دین لے کر آئے تھے؟ اس دین میں کیا چیزیں تھیں؟ اس شریعت میں کیا چیزیں تھیں؟ قرآن و حدیث کے علاوہ کیا تھا؟ بر صغیر پاک و ہند میں آج پہلی مرتبہ 15 ہجری کے اندر اسلام داخل ہو رہا ہے۔ کون سا اسلام؟ حنفی اسلام، شافی، مالکی، حنبلی، کون سا اسلام؟ جعفری اسلام۔ 15 ہجری میں نہ خوارج کا فرقے کی حیثیت سے وجود تھا، نہ روافض کا فرقے کی حیثیت سے وجود تھا۔ اور یہ جو ائمہ ہیں، ان میں جو سب سے بڑے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ بھی اس قافلے کی آمد کے 65 سال بعد پیدا ہوئے۔ یہ قافلہ 15 ہجری میں آیا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ کون سی شریعت تھی؟ اس شریعت میں کیا چیزیں تھیں؟ صرف 2 چیزیں تھیں، یہ قرآن تھا، یہ محمد مصطفیٰ کی سیرت تھی۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں اسلام 15 ہجری کے اندر جو ہندوستان میں داخل ہوا، آج اسی شکل میں، اسی صورت میں، اسی کنڈیشن میں آج اگر کسی کے پاس دین ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان جس کے راوی سیدنا زبیر بن عوام ہے رضی اللہ عنہ، البلاد بلاد اللہ ہے، لوگوں یہ زمین اللہ کی ہے، والعباد عباد اللہ ہے، اس پہ رہنے والی مخلوق بھی اللہ کی ہے، جس کو جو پٹی پسند آئے وہاں رہے، لیکن اسلام کو چھوڑ کے نہ جائے، اسلام کو ساتھ لے کے، اسلام کو ساتھ لے کے۔ سیدنا زبیر بن عوام کہتے ہیں رضی اللہ عنہ،
نبی علیہ السلام نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، لوگو میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے، دب الیکم داء الامم قبلکم، ایک وقت آنے والا ہے کہ میری امت میں سابقہ قوموں کے اندر جتنی برائیاں تھیں سب داخل ہو جائیں گی۔ آگے فرمایا الحسد والبغضاء، لوگوں خاص طور پر حسد اور بغض بہت جلدی میری امت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان قریب میری امت میں یہ خطرناک بیماریاں آ جائیں گی۔ کیا معنی حسد کا، کیا معنی بغض کا؟ مطلب یہ کہ ان قریب میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کو، ترقی کو، اچھا کھانا، اچھی رہائش، اچھی سواری کو دیکھ کر برداشت نہیں کرے گا۔ قریب کے لوگ، قریب کے چاہنے والے، تکلیف شروع ہو جائے گی، یہ مجھے کراس کیوں کر گیا؟ کل تک تو ہم ایک جیسے تھے، آج یہ دکان کا مالک بن گیا، آج یہ کارخانے کا مالک بن گیا، کل تک تو ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے، آج اس نے اپنا بنگلہ لے لیا۔ جلن، حسد، بغض، فرمایا کہ ان قریب بہت جلدی میری امت میں یہ بیماری ہے۔ آگے فرمایا البغضاء ہی الہالکہ، لوگوں حسد کو، بغض کو معمولی بیماری نہ سمجھنا، معمولی گناہ نہیں ہے، آپ نے اس کو معمول نہیں سمجھنا کہ یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ معمولی بیماری، فرمایا نہیں، ہی الہالکہ۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہی الہالکہ، یہ تو ہالکہ ہے۔ ہالکہ کہتے ہیں بلیڈ کو، استرے کو، فرمایا کہ یہ استرا ہے، لیکن فرمایا ولا اقول، نبی علیہ السلام فرماتے ولا اقول تہلک الشعر، یہ وہ استرا نہیں ہے جو انسان کے بالوں کو صفایا کر دیتا ہے، ولیکن تہلک الدین، یہ وہ استرا ہے جو انسان کے پورے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ قربان جائیں، 1414 سال پہلے جو بات نبی علیہ السلام نے بیان کی، آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیماری کس تیزی کے ساتھ اس امت میں داخل ہو چکی۔ پچھلے دنوں پنجاب کے ایک علاقے کے حوالے سے میرے دوستوں نے مجھے بات بتائی کہ وہ شخص غالباً موٹر سائیکل لینے کے لیے جا رہا تھا اور کہیں سے کسی جگہ پر لوگ 3-3 ہزار جمع کر کے قرعہ اندازی کر رہے تھے۔ کوئی ٹیم ہوگی، آج کل آپ کو پتہ ہے جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، کہ جو 3-3 ہزار جمع کرے، آج شام کو قرعہ اندازی ہوگی، جس کا نام آئے گا اس کو ہم ٹریکٹر دیں گے۔ اس نے کہا چلو میں اپنی قسمت آزمائی کرتا ہوں۔ وہ تو قسطوں پہ موٹر سائیکل لینے کے لیے جا رہا تھا، روک گیا، 3,000 جمع کرا دیا، شام کو قرعہ اندازی بھی اسی کا نام آ گیا۔ وہ جا رہا تھا موٹر سائیکل لینے کے لیے، ٹریکٹر لے کے جب گھر پہنچا، گھر والے تو خوش ہو گئے، اس کے گھر کے ساتھ اس کے سگے بھائی کے گھر تھا، جب دیکھا اس کے پاس موٹر سے ٹریکٹر آ گیا، اتنا اس کو تکلیف ہوئی، اس کو دیکھ وہ فوت ہو گئی۔ خطرناک حسد، کینہ، بغض، اس خطرناک بیماری کی زد میں امت آ جائے گی، آج آ چکے۔ آگے نبی علیہ السلام میں سنو والذی نفس محمد بیدہ، یہ وہی حدیث چل رہی ہے، طویل حدیث ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ پکے مومن نہیں بنو گے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ اب لا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، لوگو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کرو گے تو تم محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ افشوا السلام بینکم، جہاں تک ہو سکے سلام کو عام کرو، جہاں تک ہو سکے
سلام کو عام کرو۔ حضرات سیدنا زبیر بن عوام کے حوالے سے روایات جو ذہن میں رکھ کرایا تھا وہ تو کافی تعداد میں ہیں، بہت ساری روایات ہیں، اگر بیان کرنے لگ جاؤں، اگر آپ کہتے ہیں تو خالی روایات دو چار سنا دیتا ہوں، ترجمہ آپ خود کر لینا یا اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ہے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر درج کی، یہ الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے اللہ نے بندے پیدا کیے تھے، یہ الگ بات ہے۔ ان کا جو شعبہ، جس شعبے کو سیدنا زبیر نے انتخاب کیا ہوا تھا وہ جہاد کا شعبہ ہے، وہ جہاد کا شعبہ ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں زمین کی پشت پر قیامت تک مسلمانوں کی ایک جماعت حق پر رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو حق سے نہیں ہٹا سکے گی۔ آگے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، اور یہی بات امام علی مدینی نے کہی ہے، اور یہی بات ان دونوں کے استاد یزید بن ہارون جو پہلی صدی ہجری کی آخر میں پیدا ہوئے انہیں کہیے۔ فرماتے ہیں علم یکون اہل الحدیث فلا ادری من ہوں، اگر یہ لوگ، یہ جماعت اہل حدیث نہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کون ہو سکتے ہیں۔ امام قاضی عیاض فرماتے ہیں اس جماعت اہل حدیث میں صرف خالی محدثین نہیں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں یہ لفظ محدثین کے لیے استعمال ہوا، نہیں، فرمایا کہ منہم شجاعون متقاتلون، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک شعبے کو لے کر دن رات میدان میں اترے ہوئے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ومنہم الفقہا، اس جماعت میں کچھ فقہا بھی ہیں جو آنے والے مسائل کا استنباط، استخراج یہ کرتے۔ ومنہم المحدثون، ان میں کچھ لوگ محدثین بھی ہیں۔ ومنہم الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کچھ ایسے ہیں دعوت کا کام کرتے ہیں۔ ومنہم الزہاد، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نفلی عبادت، نفلی صدقہ خیرات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا زبیر چوٹی کے مجاہد تھے، چوٹی کے مجاہد تھے، ہر وقت ان کے کندھے پر تلوار نیزہ رہتا تھا، اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں وہ کون سی جنگ ہے جس جنگ میں یہ شریک نہ ہو۔ کثرت کے ساتھ احادیث کا بیان نہ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ احادیث سے ان کا تعلق نہیں تھا، احادیث سے محبت نہیں تھی، احادیث ان کے پاس نہیں تھی، ورنہ آپ بتائیں اس امت کے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق ہیں، لیکن احادیث روایت کرنے میں ان کو کراس کر گئے کون؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب کو کراس کر گئے، عثمان بن عفان کو کراس کر گئے، علی بن ابی طالب کو کراس کر گئے۔ آپ کیا کہیں گے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص، آپ غور کریں، ایک عبداللہ ہیں، عمرو کے بیٹے ہیں، عمرو بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، جہادی حوالے سے باپ بیٹے کو کراس کر گیا، حدیث یاد کرنے میں، لکھنے میں بیٹا باپ کو کراس کر گیا۔ اس کا معنی یہ مت سمجھا کریں کہ جی ابو بکر صدیق کو حدیثیں کم آتی تھیں، ان سے کم احادیث مروی ہیں، عمر بن خطاب جن کی شان تو یہ احادیث کم آتی تھی، ایسی بات بالکل نہیں، یہ خام خواہ کی باتیں ہیں، ورنہ تمام صحابہ جو تھے ان کے پاس علم تھا، جتنا جن کے پاس علم تھا اتنا ان کے پاس عمل بھی تھا۔ انہی میں سے سیدنا زبیر بن عوام بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی احادیث کو محدثین نے اپنی کتابوں میں کثرت کے ساتھ بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام اہل بیت اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا زبیر بن عوام کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیر الشیب ولا تشبہ الیہود، لوگوں، مرد، اس امت کے مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ جس کے بال سفید ہو جائیں ان کو چاہیے کہ وہ رنگ دیں، داڑھی سفید ہو گئی ہے اس کو رنگیں، کالا کرنے سے بچیں، سر سفید ہو گئی ہے اس کو رنگیں، کالا کرنے سے بچیں، اور کالے کے علاوہ باقی جو بھی رنگ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔
کہتے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ سیدنا زبیر کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، تو کیا ان کا عمل نہیں تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا جو عمل ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے۔ احادیث کے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے، فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ احادیث کے سیاق و سباق کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ داڑھی کو رنگو، بالوں کو رنگو، کالا کرنے سے بچو، یہ حکم جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو رنگتا ہے اچھا ہے، جو نہیں رکھتا یہ بھی جائز ہے۔ جہاں گنجائش ہے پھر آدمی کا اپنا جو معاملہ ہے وہ کس کو پسند کرتا ہے وہ کرے، یہ وجوب کے لیے آج تک نہ کسی نے کہا ہے اور نہ ہی وجوب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے بارے اچھی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔